خوشی پریشانی اور غم سے نڈھال منیر صاحب کے پورشن کی طرف گئی تو سامنے سے اس کے سسر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر چونکے۔ خوشی کو اپنی ہوش نہ تھی، وہ انہیں اگنور کرتی سامنے سے آتی ملازمت سے بھرائی آواز میں پوچھا، منیر صاحب وغیرہ سب کدھر ہیں؟ میرا بچہ نہیں مل رہا۔ وہ بتانے لگی کہ جب آپ گہری نیند سو رہی تھی تو آپ کے والد صاحب نے بچے کو جو کروٹیں بدل رہا تھا اسے بمشکل اٹھا کر اپنے پاس لیٹا رہے تھے کہ میں انہیں بڑے صاحب کے حکم پر ناشتے پر بلانے آئی تھی۔ ساتھ ان کے بچے بھی منع سے ملنے کی ضد کر رہے تھے۔ میں منع کو ادھر لے آئی اور اس کی نیپی بدل دی ہے اور فیڈر بلا دی ہے۔ وہ تیزی سے منع کی طرف بھاگی اور بغیر کسی سے ملے بچوں کو پاگلوں کی طرح پیار کرنے لگی۔ منیر صاحب کے والد اور ان کی بیوی اسے دیکھ کر خوش ہو کر بولے، واقعی ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بچہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہو کر توتلی زبان میں بولنے لگا۔ خوشی کو ہوش آیا تو اس نے سب کو سلام کیا۔ اس کے سسر نے منیر صاحب کے والد کو خدا حافظ کہہ کر ایک نظر منع کو پیار سے دیکھ کر چل پڑے۔ اتنے میں اس کے والد صاحب بھی جاگ کر آ گئے۔ انہوں نے خوشی کے سسر کو دیکھا مگر اگنور کر کے آگے بڑھ گئے۔ خوشی کے باپ نے بتایا کہ منیر صاحب نے مجھے ناشتے کے لیے بلا لیا تھا اور تم سو رہی تھی۔ ملازمہ نے خوشی کو ناشتے کا پوچھا تو وہ بولی، چائے کے ساتھ بریڈ کھا لوں گی۔ منیر صاحب کی بیگم نے کہا، خوشی آج اپنے رشتہ دار کی فوتگی پر چلا گیا ہے، تو ملازمہ کی مدد سے آج کھانا تیار کر لو۔ خوشی کے سسر جو جا رہے تھے انہیں بہت افسوس ہوا کہ ان کی بہو ایک ملازمہ کی طرح سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی ہے۔ وہ اب جلد از جلد مقام دلا کر رہیں گے۔ شام کو منیر صاحب کی بہو بیٹا شاپنگ سے واپس آئے اور خوشی کے بچے کے لیے بھی کھلونے لے کر آئے۔ خوشی نے تمام شام کو بچوں کو پڑھایا تو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ بچوں کے والدین بہت خوش ہوئے، بچے بہت شوق سے پڑھنے لگے۔ رات کے کھانے پر سب نے بہت تعریف کی۔ منیر صاحب کی بہو کو بڑی شرم آئی۔ اس نے خوشی سے کہا کہ وہ اسے بھی ٹرین کر دے گی۔ ان کی بہو کو احساس ہوا کہ اس کے اپنے بچے اس سے نہ پڑھتے ہیں نہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ سسرال والے بھی کل کی آئی ہوئی ٹیچر کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بہو سب کو دے۔ منیر صاحب کی بہو خوشی کے سمجھانے پر نیٹ سے کوکنگ دیکھ کر کرنے لگی۔ اسے اس کام میں لطف ملنے لگا، گھر کی ذمہ داری بھی سیکھ لی۔ اب اسے خود بھی اس کام کے کرنے کا شوق بیدار ہو گیا۔ خوشی نے بتایا کہ پتہ نہیں وہ کب یہاں سے چلی جائے، اس نے ہمیشہ تو ادھر نہیں رہنا، یہ اس کا اپنا گھر ہے، اگر وہ اس گھر پر دھیان نہیں دے گی تو کون دے گا؟ ملازموں کے سر پر گھر کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، وہ بھی کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا محتاج نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اگر کبھی نہیں کسی وجہ سے ملازم مؤثر ہوں تو ان کا پیٹ بھوکا نہ رہے۔ کپڑے دھونے پریس کرنے تک کے ضروری کام سب آنے چاہیے۔ ایک تو اپنے کام کرنے سے تسلی ملتی ہے، دوسرا ورزش بھی ہو جاتی ہے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، بھوک بھی کھلتی ہے۔ جم جوائن کرنے یا ورزش کرنے سے بہتر ہے کام کیا جائے۔ اگر ہم کسی اور کا کام کر دیتے ہیں، کسی کی کام میں مدد کر دیتے ہیں تو یہ اپنے جسم کا صدقہ ہوتا ہے۔ کسی ملازم کی کام میں مدد کرنا حتیٰ کہ عزت کا مقام نہیں ہوتا۔ سب انسان برابر ہوتے ہیں، صرف اپنے اچھے عمل کی وجہ سے وہ بلند مقام پا لیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ملازم یا کسی غریب کو حقیر جانے تو وہی انسان ابدی زندگی میں یعنی قیامت کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونی ہے وہ ہمیشہ رہنی ہے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، اس زندگی میں وہی انسان جنت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہو۔ دنیا میں کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہے، چاہے وہ ایک مچھر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بلکہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ جس حال میں بھی رکھے۔ جو صبر کرتا ہے اسے بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اگر انسان کو علم ہو جائے کہ کتنا صلہ ملے گا تو انسان سوچتا کاش میں ساری زندگی صبر و شکر میں گزار دیتا۔ خوشی کے سسر گھر جا کر بہت خوش لگ رہے تھے۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولی، یہ سب آپ کی مہربانی اور عزت کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ بہو آج پھر بیٹے سے بہت لڑی ہے، کس بات پر؟ انہوں نے پوچھا۔ بیوی نے دکھی لہجے میں کہا، کیا بتاؤں، اس بار تو اس نے حد ہی پار کر دی ہے۔ میں آج اپنے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے کہا آپ کی بہو کب تک بچے ضائع کرواتی رہے گی؟ سسر نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بیوی نے جواب دیا کہ بہو 2 بار ہاسپٹل کی نرس سے بچے ضائع کروا چکی ہے کہ اس کا فگر خراب نہ ہو جائے، پھر وہ بچے کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی، کون اتنی محنت کرے؟ سسر نے غصے سے کہا، حد ہے۔ بیوی روتے ہوئے بولی، مجھے کتنا شوق تھا پوتا پوتی کھلانے کا، مگر افسوس یہ ارمان بھی پورا نہیں ہوا۔ اگر یہ بچہ نہ دیتی تو ہم سمجھتے کہ چلو کچھ تو خوبی ہے اس میں۔
ہر وقت کی لڑائی جھگڑے سے تو میں عاجز آ چکی ہوں۔ شوہر نے پھر غصے سے کہا، اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے نا، کتنی بار کہا ہے کہ اسے چھوڑ دو، اب تو یہ واقعی برداشت سے باہر ہے۔ میں کل بیٹے سے 2 ٹوک بات کرتا ہوں۔ اگلی صبح ملازم نے بتایا کہ بہو اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی، کافی سامان بھی ساتھ تھا۔ گھر میں بتائے بغیر وہ ناراض ہو کر بھائی کو بلا کر چپکے سے چل پڑی۔ جب مرد گھر پر موجود نہیں تھے اور ساس پڑوس میں میلاد پر گئی ہوئی تھی، وہ ملازموں کے حوالے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ سب کو غصہ آیا، فون پر اس نے صاف آنے سے انکار کر دیا اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ خوشی کے سسر نے شکر کیا، بلکہ سب نے شکر کیا کہ اب اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ معیز کے باپ نے گھر والوں کو خوشی کے بارے میں سب بتا دیا اور بیٹے سے معافی بھی مانگی، مگر بیٹے نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا، پلیز مجھے گناہگار نہ کرے۔ انہوں نے اسے بڑھ کر گلے لگا لی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، اب میں خوشی اور اس کے بچے کو جلد گھر لانا چاہتا ہوں۔ معیز خوشی اور بچے کا سن کر بہت خوش ہوا۔ ماں شدت جذبات سے رونے ہوئے بولی، مجھے جلدی سے اپنی بہو اور پوتے سے ملوا دو۔ اسی وقت معیز کے بڑے بھائی اور بھابھی کو فون کر کے خوشخبری سنائی گئی۔ وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ منیر صاحب کے گھر والوں کو کیسے بتایا جائے کہ جو ان کے گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رہتی ہے، وہ سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہے، وہ ان کی بہو ہے۔ منیر صاحب کو فون کیا گیا اور بتایا گیا کہ معیز اپنی منکوحہ اور بیٹے سے ملنا چاہتا ہے اور اسے گھر لانا چاہتا ہے۔ دادی پوتے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ منیر صاحب نے کہا، فکر نہ کریں، میں سب حقیقت گھر والوں کو بتا دوں گا۔ ویسے تو وہ ماں بیٹی تمام گھر والوں کے لیے بہت پسندیدہ شخصیت بن گئے ہیں اور میرا گھر تو سونا ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب اب ہر وقت خوشی کے باپ کے ساتھ چیس کھیلتے رہتے ہیں، واک پر جاتے ہیں، اکٹھے کھاتے اور پیتے ہیں، ان کا دل ان کے ساتھ بہت لگ گیا ہے۔ میری بیوی بھی صحت یاب ہوتی جا رہی ہے، میری بہو خوشی کی سنگت میں گھرداری سیکھ چکی ہے۔ بچے ہونے کے باہر نہیں رہتے، ان سب باتوں کے باوجود بھی میں خود غرض نہیں بنوں گا اور خوشی کو اس کے گھر بیچ کر مجھے خوشی ملے گی۔ میں خود گھر والوں کو سمجھا بجھا کر راضی کر لوں گا۔ خوشی اور اس کا باپ اب ہمارے پورشن کے ایک کمرے میں شفٹ کروا دیے گئے ہیں۔ اب وہ ہماری فیملی ممبرز ہیں۔ معیز تو سخت بے چین ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا وہ ملنے والی ہے۔ سب گھر والے سخت شدت سے منیر صاحب کے فون کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے وہ بات کر کے انہیں ملنے پر راضی کر لیں، پھر آپ لوگ ملنے آنا۔ پھر وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور منیر صاحب کا فون آ گیا۔ ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ معیز نے اپنا بیڈ روم خوشی اور بچے کے لیے سجا دیا، بچے کے کھلونے اور کپڑے خرید کر لایا۔ سب جانے کے لیے تیار ہو کر جانے لگے کہ معیز کی بیوی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ سب اسے اچانک دیکھ کر چونک گئے۔